خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 16۔ کمرے سے باہر نکل کر پورناس نے 2 سپاہیوں کو بلوایا اور انہیں اپنے خاص کمرے کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ ان کے لیے پورناس کی ہدایات یہ تھیں کہ اس کمرے میں موجود شخص نہ تو کمرے سے باہر جائے اور نہ ہی باہر سے کوئی شخص سوائے ان ملازموں کے جو اس کے مہمان کو اشیاء ضرورت اور کھانا دینے پر مامور ہو اندر جائے۔ اس کے بعد پورناس اپنے مکان سے نکل گیا۔ وہ بخارا کے بادشاہ دروان خزاں سے ملنے جا رہا تھا۔ وہ دروان خزاں سے صرف اس وقت ملنے جاتا تھا جب اس کے پاس کوئی بہت ہی اہم اطلاع ہوتی تھی، اور اس وقت بھی اس کے پاس ایک بہت ہی اہم اطلاع تھی۔ وہ دروان خزاں کے محل پر پہنچا تو اسے مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ دروان خزاں کو اطلاع ملی کہ پورناس اس سے ملنے آیا ہے، تو وہ اپنے خاص کمرے میں چلا گیا اور اس نے پورناس کو بھی وہیں بلا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ پورناس ضرور کوئی ضروری اور اہم اطلاع لے کر ہی اس کے پاس آیا ہوگا۔ پورناس دروان خزاں کے خاص کمرے میں داخل ہوا تو دروان خزاں وہاں پہلے ہی موجود تھا۔ اسے وہاں موجود دیکھ کر پورناس نے جھک کر اسے سلام کیا۔ دروان خزاں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ دروان خزاں کے سامنے والی نشست پر بیٹھ گیا۔ اگرچہ اس کمرے کی سجاوٹ معروف کرنے کی حد تک خوبصورت تھی، لیکن پورناس نے کبھی اس کی سجاوٹ کی طرف غور نہیں کیا تھا۔ شاید وہ اس چیز کا عادی ہو گیا تھا۔ کہو کیسے آئے پورناس؟ دروان خزاں نے سوال کیا۔ عالی پناہ، چند ضروری اطلاعات لے کر آیا ہوں، پورناس نے جواب دیا۔ کہو کیا اطلاعات ہیں میرے لیے؟ دروان خزاں نے کہا۔ علی جا، بخارا میں قتیبہ کے چند جاسوس موجود ہیں۔ پورناس نے جب یہ کہا تو دروان خزاں چونک اٹھا۔ مجھے ابھی ابھی اطلاع ملی ہے۔ لیکن کیا یہ اطلاع مستند ہے؟ دروان خزاں نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں محترم، یہ اطلاع اس حد تک مستند ہے جیسے یہ حقیقت ہے کہ اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور اگر یہ اطلاع مستند نہیں بھی ہے تو ہمیں اس پر توجہ ضرور دینی چاہیے، پورناس نے کہا۔ تو تم اس بارے میں مجھ سے ہدایات لینے آئے ہو؟ دروان خزاں نے پوچھا۔ نہیں عالی جا، میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ قتیبہ نے اپنے 2 جاسوس بخارا بھیجے تھے۔ اس وقت وہ دونوں ہماری قید میں ہیں، پورناس نے جواب دیا تو دروان خزاں کے چہرے پر خوشی اور حیرت دونوں تاثرات بیک وقت ابھر آئے۔ وہ ایک درمیانے قد کا لیکن بھاری جسم کا آدمی تھا۔ کسی وجہ سے اس کا چہرہ بھی خاصا بھاری تھا، جس پر یہ دونوں تاثرات ایک ہی وقت میں نہایت موزیکا خیز لگ رہے تھے۔ تم نے خود انہیں پکڑا ہے؟ دروان خزاں نے پوچھا۔ ہاں جناب عالی، پورناس نے مؤدب لہجے میں جواب دیا۔ تم ان تک کس طرح پہنچے؟ دروان خزاں نے پوچھا تو جواب میں پورناس نے یونس کی آمد سے لے کر قتیبہ کے جاسوسوں کی گرفتاری تک کے تمام حالات دروان خزاں کو سنا دیے۔ اور عالی جاہ، پورناس نے کہا، میں نے یونس کو اپنے محل کے ایک کمرے میں نظر بند کر دیا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں نے اسے نظر بند کیا ہے، بلکہ میں نے اسے یہ تاثر دیا ہے کہ اس کی یہ نظر بندی احتیاط کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر دروان خزاں تجسس آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دروان خزاں نے اسے کچھ ہدایات دینے کے بعد رخصت کر دیا۔ یونس اگرچہ پورناس کے پاس مکمل آرام سے تھا، کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں تھا، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی پریشانی اس کی تنہائی اور ایک کمرے میں نظر بندی تھی۔ وہ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتا تھا، یہی اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ حالات سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کمرے میں 4 دن ہو گئے تھے، لیکن ان 4 دنوں میں پورناس ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ اس نے کئی بار ملازموں کے ہاتھ پورناس کے لیے پیغام بھی بھجوایا تھا، لیکن اس پر بھی پورناس نہیں آیا تھا۔ اس دوران ایک ملازمہ باقاعدگی سے یونس کے لیے کھانے کا سامان لے کر آتی رہی تھی۔ ایک دن ملازمہ کھانا لے کر آئی تو یونس نے اس سے پوچھا، پورناس کہاں ہے؟ محترم، پورناس شہر میں نہیں ہے، ملازمہ نے رکھائی سے جواب دیا۔ شہر میں نہیں ہے؟ وہ کہاں گئے ہیں؟ یونس نے سوال پوچھا۔ بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ شہر میں نہیں ہیں، وہ کہاں گئے ہیں اس بارے میں کسی کو نہیں پتا۔ ملازمہ نے یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی، اور یونس کو کوئی اور بات کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس دن شام تک یونس کی پریشانی بہت بڑھ چکی تھی۔ اس نے کمرے کے باہر موجود پہرے داروں میں سے ایک کو اندر بلا لیا اور اس سے پورناس کے بارے میں پوچھا۔ محترم، پورناس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں۔
پہرے دار نے کہا۔ لیکن کھانا دینے والی ملازمہ کہہ رہی تھی کہ وہ شہر سے باہر گئے ہوں گے۔ یونس نے کہا، ہاں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ محترم پورناس شہر سے باہر گئے ہیں، لیکن کہاں گئے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم، پہرے دار نے کہا۔ اچھا، وہ کب تک واپس آئیں گے؟ یونس نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ اس بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کب آئیں گے، انہیں محترم دروان خزاں نے کہیں سرکاری کام سے بھیجا ہے، پہرے دار نے کہا۔ پہرے دار کی باتیں یونس کی پریشانی کو کم نہیں کر سکیں، بلکہ یونس کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اب وہ اس کمرے سے نکلنے کی تدابیر سوچ رہا تھا، لیکن یہاں سے نکلنا اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ یہاں سے نکلنے کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی، اور اس کی مدد وہ ملازمہ کر سکتی تھی جو اسے کھانا دینے آتی تھی۔ لیکن یونس کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ وہ اس ملازمہ پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ آخر سوچ سوچ کر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ دوپہر کو جب ملازمہ کھانا لے کر آئی تو اس نے ذرا بے تکلف ہو کر ملازمہ کا بازو پکڑ لیا۔ ملازمہ اگرچہ اس کی اس حرکت پر حیران ہوئی تھی، لیکن یونس کی اس حرکت کا برا نہیں منایا۔ تم کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، کچھ دیر کے لیے، یونس نے کہا۔ اس کی بات سن کر ملازمہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ یونس نے پوچھا۔ تم مجھ سے کس قسم کی مدد کی توقع رکھتے ہو؟ ملازمہ نے کہا۔ دیکھو، میں تم سے صاف صاف بات کروں گا، یونس نے کہا۔ تمہارا مالک پورناس میرا اچھا دوست ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہے۔ ملازمہ کو یونس کی بات پر قدرے غصہ آیا کہ وہ اس کے مالک کو دھوکے باز کہہ رہا ہے، لیکن وہ بڑے تحمل سے بولی، میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں صرف اس کمرے سے نکلنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں اس کمرے سے نکل سکوں، یونس نے کہا۔ میں اس سلسلے میں شاید تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں، لیکن میں اپنی اور تمہاری گفتگو کسی اور تک نہیں پہنچاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد یونس نا امید سا ہو کر قالین پر بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ پورناس سے ملنے آیا تھا۔ پورناس کے محل میں ایک کمرے میں یونس کے لیے زندگی ایک بے کیف اندھیرے اجالے کا تبادلہ بن کر رہ گئی تھی، اور اندھیرے اجالے کے اس تبادلے کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رہی تھی۔ پورناس کو یہاں یہ تیسرا ہفتہ تھا، اور اس دوران ملازموں کے علاوہ کسی سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یونس کو یہاں یہ تیسرا ہفتہ تھا، اور اس دوران ملازموں کے علاوہ کسی سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یونس کو یقین ہو چکا تھا کہ پورناس اب اس سے ملنے نہیں آئے گا۔ یہ بھی یقین ہو چکا تھا کہ پورناس اس کی اصل حقیقت جان چکا ہے۔ چنانچہ اس نے حالات کو قبول کر کے پورناس کے محل سے بھاگنے کی تدابیر سوچنی شروع کر دی تھی۔ لیکن یہاں سے بھاگنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن یونس کے لیے یہاں سے بھاگنا لازمی ہوتا جا رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ پورناس کے محل کا کونا کونا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ محل میں صرف پہرے دار جاگ رہے تھے یا پھر یونس۔ اس وقت یونس مکمل طور پر تیار تھا، اور وہ یہاں سے بھاگنے کے منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا جو اس نے چند دن پہلے سوچا ہوگا۔ محل سے بھاگنے کے لیے اسے سب سے پہلے کمرے کے دروازوں پر موجود پہرے داروں سے نمٹنا تھا، جو کہ اس منصوبے کا سب سے خطرناک حصہ تھا۔ اپنے منصوبے پر عمل کرنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر تمام منصوبے کا جائزہ لیا۔ اگرچہ وہ اس منصوبے پر عمل کرنے والا تھا، لیکن اس کی ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا۔ اسے ہتھیار بھی پہرے داروں سے لینا تھا۔ اپنے منصوبے پر آخری نظر ڈالنے کے بعد وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ اب وہ رات گہری ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے درمیانی پہر اس نے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، کیونکہ دروازہ باہر سے بند تھا۔ دستک دینے کے کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک پہرے دار کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت یونس پلنگ پر اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے اس کے پیٹ میں سخت تکلیف ہو۔ یونس کو اس حالت میں دیکھ کر پہرے دار قدرے پریشان ہو گیا۔ وہ کسی قدر فکر مندانہ لہجے میں بولا، کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے پیٹ میں شدید تکلیف ہو رہی ہے، یونس کے منہ سے کرراہ سی نکلی۔ رات کو کھانا ضرورت سے زیادہ کھا لیا تھا۔ تم کچھ دیر ٹھہرو، میں کوئی دوائی لے کر آتا ہوں۔ پہرے دار یہ کہہ کر مڑا ہی تھا کہ یونس نے آواز دے کر اسے روک دیا۔ تم اس وقت دوائی کہاں سے لاؤ گی؟ بس سیدھا بستر پر لیٹنے میں میری مدد کرو، یونس کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر پہرے دار واپس مڑا
اور یونس کے قریب آ کر اسے بستر پر لٹانے لگا۔ جو ہی وہ یونس کو بستر پر لٹانے کے لیے جھکا، یونس نے تیزی سے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر وار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی پہرے دار کا جسم ڈھیلا ہو گیا اور وہ یونس کے بازوؤں میں جھولنے لگا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ یونس نے پہرے دار کی کمر پر لپٹا ہوا کپڑا اتارا اور اس کپڑے سے اس کے بازو باندھ کر اس کے بے ہوش جسم کو بستر کے نیچے دھکیل دیا۔ اس کو بستر کے نیچے دھکیلنے کے بعد یونس کمرے کے دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اندازہ تھا کہ جب پہلے پہرے دار کو کمرے سے باہر جانے میں دیر ہو جائے گی تو دوسرا پہرے دار ضرور کمرے میں آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور جو ہی دوسرے پہرے دار نے کمرے میں جھانکا، یونس نے اسے اندر کھینچ لیا۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہیں تھا کہ جب یونس نے اس کی گردن پر ہتھیلی کا وار کر کے اسے بھی بے ہوش کر دیا۔ اسے بے ہوش کرنے کے بعد یونس نے اس کے کپڑے اتار کر خود پہن لیے اور اس کا تلوار نما خنجر کمر کے ساتھ باندھ کر وہ بھی محل کا پہرے دار لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھول کر باہر راہداری پر نظر ڈالی۔ راہداری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، جسے چند مشعلوں کی روشنی پاٹنے میں ناکام تھی۔ راہداری ویران تھی اور اس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یونس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور راہداری میں نکل آنے کے بعد کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے ایک دفعہ پھر راہداری میں نظر دوڑائی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اسے قدرے اطمینان ہوا اور وہ پر اعتماد قدموں کے ساتھ ایک طرف بڑھ گیا۔ یہ وہی راستہ تھا جس سے اسے اس کمرے میں لایا گیا تھا۔ وہ اعتماد سے لیکن احتیاط کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ راہداری کے آخری کونے پر پہنچ گیا۔ اس آخری کونے پر ایک دروازہ تھا جو صحن میں کھلتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگا لیا اور دروازے کے اوٹ سے جھانک کر صحن میں دیکھا۔ تمام صحن میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف صحن کے وسط میں چند مشعلیں جل رہی تھیں، جو کہ صحن کی وسعت کی وجہ سے اندھیرے کو پاٹنے میں ناکام تھیں۔ صحن میں مشعلوں کے قریب دو آدمی نیم غنودگی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جس جگہ راہداری کھلتی تھی وہاں مکمل طور پر اندھیرا تھا، اس لیے یونس کے لیے یہاں سے نکلنا خطرناک نہیں تھا۔ یونس اطمینان سے راہداری سے نکلا اور دیوار کے ساتھ ساتھ اندھیرے میں چلتا ہوا محل کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ صدر دروازہ کھول کر باہر نکل جائے، لیکن وہاں پہنچ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ صدر دروازے پر پہرے دار چوکس موجود تھے۔ اگرچہ یہ صورتحال یونس کے لیے اچانک تھی، لیکن اس نے اپنے حواس بحال رکھے اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا واپس راہداری کے دروازے تک آ گیا تھا۔ وہ راہداری پر رکا نہیں بلکہ چلتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ چونکہ وہ اندھیرے میں تھا اس لیے کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ کچھ آگے گیا تو یہاں محل کی عمارت ختم ہو رہی تھی اور یہاں سے ایک راستہ محل کی پچھلی طرف جاتا تھا۔ اس نے احتیاط سے ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ راستہ بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یونس اس طرف مڑ گیا۔ یونس کو جلدی اندازہ ہو گیا کہ راستہ محل کے استبل کی طرف جاتا ہے، کیونکہ وقفے وقفے سے گھوڑوں کی ہلکی ہلکی ہنہناہٹ اس بات کی خبر دے رہی تھی۔ کچھ مزید چلنے کے بعد وہ استبل کے سامنے تھا۔ استبل میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور اس وجہ سے ارد گرد کی جگہ بھی قدرے روشن تھی۔ اس روشنی میں اسے استبل سے کچھ دور ایک بھگی نظر آئی۔ بھگی کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ یہ پورناس کی ذاتی بھگی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے ذہن نے فوراً ایک منصوبہ ترتیب دے لیا۔ اسے یہ اندازہ تو پہلے ہی تھا کہ پورناس اس محل میں ہی موجود ہے، اور بھگی کو دیکھ کر یہ اندازہ یقین میں بدل گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ارد گرد کسی کو نہ پا کر وہ اوٹ سے نکلا اور بھگی کے نیچے لیٹ گیا۔ بھگی کے نیچے لیٹنے کے بعد اس نے بھگی کے نیچے اگلے حصے میں نکلنے والے پہیے کی سلاخ کے اوپر اپنی ٹانگیں رکھیں اور پچھلے حصے کے پہیوں کی سلاخ کو پکڑ کر اپنے آپ کو اوپر کھینچ لیا۔ اب وہ محفوظ جگہ پر تھا۔ اب صبح کی روشنی میں بھی کوئی اسے بھگی کے نیچے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگرچہ اس طرح بھگی کے نیچے لیٹنا ایک صبر آزما کام تھا، لیکن اس محل سے نکلنے کا اس سے محفوظ طریقہ اور کوئی نہیں تھا۔ صبح جب ملازمہ یونس کے لیے کھانا لے کر گئی تو اس نے کمرے میں یونس کے بجائے دونوں پہرے داروں کو بے ہوش پایا۔ یہ صورتحال ملازمہ کے لیے اچانک اور خوفناک تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یونس کا اس طرح اس کمرے سے بھاگ جانے کو پورناس کبھی برداشت نہیں کرے گا اور وہ محل کے تمام ملازموں کو اس کی سزا دے گا۔ لیکن یہ اطلاع بہرحال پورناس تک پہنچنی لازمی تھی۔ چنانچہ وہ ڈرتی ڈرتی پورناس کے پاس گئی اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یہ تمام صورتحال پورناس کے لیے انتہائی اچانک تھی۔
کچھ غصے اور کچھ حیرت سے اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ تمام پہرے داروں کے لیے اس وقت مصیبت بنا ہوا تھا۔ اس نے رات کے پہرے پر مامور تمام پہرے داروں کو معطل کر کے تفتیش کے لیے اپنے نائب کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یونس کا اس محل سے بھاگ جانا صرف اسی صورت میں ممکن تھا کہ جب پہرے داروں میں سے کوئی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اسے سب سے زیادہ شک رات کے پہرے داروں کے کمانڈر پر تھا، اس لیے اس نے اپنے نائب کو خاص طور پر اس بارے میں حکم دیا تھا۔ ان تمام اقدامات کے علاوہ اس نے محل کی تلاشی کے لیے اپنے ملازموں کو بھی بلوا لیا تھا، جو کہ محل کے کونے کونے کو چھان رہے تھے، کیونکہ پورناس کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ یونس اسی محل میں کسی جگہ چھپا ہوا ہے۔ آخر محل میں یونس کی تلاشی سے تنگ آ کر پورناس نے اپنی بھگی نکالنے کا حکم دیا۔ وہ کہیں جا رہا تھا، لیکن وہ کہاں جا رہا تھا اس کے بارے میں اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا، بلکہ اس نے اپنے محافظ دستے کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ محل میں رک کر پورناس کی واپسی کا انتظار کرے۔ جلد ہی پورناس کو اطلاع ملی کہ اس کی بھگی تیار ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی وہ محل سے باہر آیا اور بھگی پر سوار ہو کر محل سے نکل گیا۔ اس نے بھگی کے کوچوان کو بھی ساتھ نہیں لیا تھا، بلکہ وہ خود ہی بھگی چلا رہا تھا۔ بھگی کے آگے 4 تندرست سفید گھوڑے ہوا کی رفتار سے چلے جا رہے تھے اور وہ پورناس کے اشاروں پر مکمل طور پر عمل کر رہے تھے۔ پورناس کا رخ قلعے سے باہر تھا۔ جلد ہی وہ قلعے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ قلعے سے اتنی دور نکل گیا کہ نہ تو قلعے سے اس کی بھگی نظر آ سکتی تھی اور نہ ہی وہ قلعے کو دیکھ سکتا تھا، تو اس نے بھگی روک لی۔ اس نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر وہ کچھ دیر اپنی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے بھگی چلا دی، لیکن اب اس نے بھگی کو دوڑایا نہیں تھا، بلکہ گھوڑوں کو ہلکی رفتار پر چلا دیا تھا۔ یہ علاقہ ٹیلوں پر مشتمل تھا۔ جس وقت پورناس نے بھگی کو روکا تھا، یونس نے بھگی کے پہیوں کی سلاخوں سے ٹانگیں نکال کر اپنے آپ کو زمین پر لگا لیا۔ جب پورناس نے بھگی کو دوبارہ چلایا تو اس وقت وہ زمین پر ساکت لیٹا ہوا تھا۔ جب پورناس بھگی کو چلاتا ہوا کچھ دور نکل گیا تو یونس احتیاط سے اٹھا اور قریب موجود ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا۔ جب پورناس یونس کی نظروں سے اوچھل ہو گیا تو یونس ٹیلے کے پیچھے سے نکلا۔ اس کا رخ قلعے کے قریب ایک بستی کی طرف تھا۔ بستی کے قریب پہنچ کر یونس نے اپنی کمر کے گرد کپڑا لپٹا ہوا کھولا اور اسے سر پر اس طرح باندھ لیا کہ اس سے اس کا منہ بھی کسی حد تک چھپ گیا تھا۔ قصبے میں داخل ہونے کے بعد یونس کچھ دیر مختلف گلیوں میں بلا مقصد گھومتا پھر رہا تھا۔ اس سے اس کا مقصد حالات کا جائزہ لینا تھا۔ پھر وہ اس گھر کے سامنے رک گیا تھا اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر یونس نے فوراً اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازہ بند کر کے مڑا تو اس کے سامنے زرار بن حسین کھڑا تھا۔ تجھے یہاں دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے؟ زرار نے یونس کو دیکھ کر کچھ حیرت اور کچھ خوشی کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ میرا یہاں تک پہنچ جانا ایک معجزہ ہے، یونس نے کہا۔ نہیں تو میں جس طرح پھنس گیا تھا میرا نکلنا ممکن نہیں تھا۔ زرار یونس کو اندر والے کمرے میں لے گیا۔ تجھے پتا ہے تیرے جانے کے بعد کیا ہوا؟ زرار نے یونس سے سوال کیا۔ نہیں، کیا ہوا اور بھلا میں جان بھی کیسے سکتا ہوں؟ یونس نے کہا۔ تیرے جانے کے بعد ابو موسیٰ بھی پکڑا گیا ہے، اب وہ بخارا کے کسی قید خانے میں بند ہوگا، زرار بن حسین نے کہا۔ اور کیا تجھے معلوم ہے اسے کس نے پکڑا ہے؟ نہیں، یونس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے پکڑنے والا وہی ہے جس کے پاس تجھے بھیجا گیا تھا، زرار بن حسین نے کہا۔ پورناس؟ یونس حیرت زدہ ہو کر بولا۔ پورناس نے اسے پکڑا ہے؟ ہاں، پورناس نے اسے گرفتار کیا ہے، زرار بن حسین نے کہا۔ اسے تجھ پر شک ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے تیرے بارے میں تحقیق کی اور اس طرح وہ ابو موسیٰ تک پہنچ گیا۔ میں اس کی نظر میں اس لیے نہیں آ سکا تھا کیونکہ میں اس تمام مہم میں درپردہ تھا، اور مجھے درپردہ بھی اسی پورناس کی وجہ سے جانا پڑا تھا کیونکہ وہ مجھے مرو میں دیکھ چکا تھا۔ یہ تمام باتیں مجھے اپنی تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوئی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پورناس کو مجھ پر شک کیسے ہوا؟ میرے ساتھ اس کی دوستی بہت گہری تھی، یونس نے کہا۔ نہیں، اس سے تمہاری دوستی کا تعلق نہیں، بلکہ ہمارے منصوبے میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی رہ گئی تھی، اور اس خامی کو پورناس نے دیکھ لیا تھا اور اس کو تم پر شک گزرا، چنانچہ اس نے اپنے شک کو رفع کرنے کے لیے چھان بین کی اور وہ ابو موسیٰ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔
زرار بن حسین نے گویا وضاحت کر دی۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے، پھر زرار نے کہا، ہمیں اپنے تمام منصوبے کا ایک مرتبہ مکمل احتیاط کے ساتھ جائزہ لینا ہوگا۔ لیکن اب اس کا کیا فائدہ؟ ہمارا منصوبہ تو ناکام ہو چکا ہے، یونس نے کہا۔ اس سے کم از کم ہمیں اپنی غلطیوں کا پتہ تو چل سکتا ہے، زرار نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں اس منصوبے پر بحث کرتے رہے جو زرار بن حسین، ابو موسیٰ اور یونس نے مل کر بنایا تھا۔ اچانک زرار بن حسین نے کہا، اس منصوبے میں خامی اس جگہ پیدا ہوئی ہے جب تم اس منصوبے کا حصہ بنے۔ یہ بات زرار بن حسین نے قدرے عجیب انداز میں کہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ یونس حیران ہو کر بولا۔ ہرگز نہیں، زرار بن حسین نے کہا، بلکہ میں تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے اور یونس نے تمہیں اپنے منصوبے میں شامل کیا ہے اور پھر پورناس کے پاس بھیجا، وہ طریقہ غلط تھا۔ لیکن مجھے تو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، یونس نے کہا۔ سنو، اب تک ہونے والے تمام واقعات دہراتا ہوں، تم ان پر غور کرو، تمام صورتحال خود ہی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد زرار بن حسین نے تمام واقعات دہرانے شروع کر دیے، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ قتیبہ بن مسلم نے زرار اور ابو موسیٰ کو بخارا میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ بخارا پہنچ کر زرار اور ابو موسیٰ کو کسی ایسے ذریعے کی ضرورت تھی جس کی مدد سے وہ بخارا کی انتظامیہ کے ایوانوں میں داخل ہو سکیں۔ زرار بن حسین اور ابو موسیٰ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے جس کا وہ فائدہ اٹھا کر وہ دونوں اپنے مطلب کی معلومات حاصل کر سکتے۔ اسی کوشش میں ایک دن زرار بن حسین بازار کا چکر لگا رہا تھا جب اس کی نظر پورناس پر پڑی۔ پورناس کو دیکھ کر زرار بن حسین کو حیرت ہوئی، کیونکہ اسے وہ بخارا میں ایک مسلمان کمانڈر کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ مرو میں جب اس کمانڈر کی نظر زرار پر پڑی تھی تو وہ کچھ پریشان سا ہو گیا تھا اور پورناس اسے دیکھ کر ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ زرار بن حسین نے یہ بات محسوس کی تھی، لیکن اسے غیر اہم سمجھ کر بھول گیا تھا۔ لیکن بخارا میں پورناس کو دیکھ کر اسے وہ بات دوبارہ یاد آ گئی تھی۔ پورناس کو دیکھ کر زرار بن حسین کو خطرہ محسوس ہوا تھا کہ بخارا میں اسے پہچاننے والے اور لوگ بھی ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ قتیبہ کے اہم ساتھیوں میں سے تھا۔ چنانچہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بخارا میں وہ تمام منصوبے کے دوران منظر عام پر نہیں آئے گا، بلکہ درپردہ رہے گا، جبکہ باقی کام ابو موسیٰ کو سنبھالنا تھا۔ اس نے اپنے فیصلے سے ابو موسیٰ کو بھی آگاہ کر دیا۔ پھر دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طرح پورناس تک رسائی حاصل کی جائے۔ پورناس تک رسائی کا سب سے آسان ذریعہ ان کے پاس یہ تھا کہ وہ اس کمانڈر کو استعمال کرتے جس کو زرار نے مرو میں پورناس کے ساتھ دیکھا تھا۔ شروع میں زرار بن حسین اس کمانڈر کو استعمال کرنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن جب اسے کوئی اور راستہ نہ ملا تو اس نے اس کمانڈر کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے وہ اکیلا بخارا سے مرو گیا اور اس نے قتیبہ کو تمام صورتحال سنائی۔ اس کی بات سن کر قتیبہ مسکرا دیا۔ قتیبہ مسکراتے ہوئے بولا، اور جب تم نے اس کمانڈر کو پورناس کے ساتھ دیکھا تھا تو تم نے اس کی اطلاع مجھے نہیں دی تھی، کیوں؟ میں نے ان تمام باتوں کو غیر اہم سمجھا تھا، زرار بن حسین نے کہا۔ اور اب تم اس کمانڈر کو اپنے منصوبے میں استعمال کرنا چاہتے ہو جو پہلے ہی بخارا کی حکومت کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ غداری کر رہا ہے، قتیبہ بن مسلم نے کہا۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا، جس سے نہ یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زرار بن حسین کی تجویز کے حق میں ہے اور نہ ہی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس تجویز کے خلاف ہے۔ لیکن ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، زرار بن حسین نے کہا۔ تم جانتے ہو تم جس کمانڈر کی بات کر رہے ہو وہ کون ہے؟ قتیبہ بن مسلم نے کہا۔ نہیں، لیکن میں اس کی شکل سے اسے پہچان سکتا ہوں، زرار نے کہا۔ اگرچہ تم نے کمانڈر اور پورناس کی ملاقات والی بات مجھے نہیں بتائی تھی، لیکن یہ بات مجھ تک پہنچ گئی تھی، قتیبہ بن مسلم نے کہا تو زرار بن حسین حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اس بات سے صرف 3 آدمی ہی واقف تھے، ایک زرار خود، دوسرا پورناس اور تیسرا مسلمان کمانڈر۔ اور کیا تم جانتے ہو مجھ تک یہ بات کس نے پہنچائی ہے؟ قتیبہ نے کہا۔ نہیں، زرار بن حسین نے مختصر سا جواب دیا۔ مجھے اطلاع اس کمانڈر نے خود ہی دی تھی، اس کا نام یونس ہے اور وہ میرے انتہائی قابل اعتماد جاسوسوں میں سے ہے۔ اس کا اور اس کے چند اور ساتھیوں کا کام صرف مرو کے اندر ہونے والی
دشمن کی جاسوسی سرگرمیوں کا کھوج لگانا ہے۔ وہ بہت ذہین انسان ہے اور ایک اچھے جاسوس کی تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں۔ قتیبہ بن مسلم نے کہا تو زرار بن حسین کے چہرے پر حیرت کا تاثر ابھر آیا۔ اس کی حیرت بجا تھی کیونکہ وہ قتیبہ کے ان چند ساتھیوں میں سے تھا جن سے قتیبہ بن مسلم ہر طرح کے مسئلے پر بحث کر لیتا تھا، چاہے مسئلہ کتنا خفیہ کیوں نہ ہو۔ لیکن ابھی تک قتیبہ کی ذات اور اس کے قائم کردہ نظام کے کئی گوشے اس کی نظر سے بھی پوشیدہ تھے، اور پورناس کو بھی یونس نے ہی ڈھونڈا تھا۔ اس نے پورناس کے سامنے اس طرح کا ڈرامہ کیا تھا کہ جیسے یونس نے پورناس کو نہیں بلکہ پورناس نے یونس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ڈھونڈا ہو۔ قتیبہ بن مسلم کہہ رہا تھا، اور پھر ایک دن بازار میں پورناس اور یونس نے بازار میں تمہیں دیکھ لیا، تم بھی ان دونوں کو دیکھ چکے تھے، تمہیں ان دونوں پر شک بھی ہوا تھا، اس بات کا اندازہ وہ دونوں تمہارے چہرے سے لگا چکے تھے۔ پھر اسی دن پورناس بھی یونس کو کچھ بتائے بغیر اچانک غائب ہو گیا، شاید اسے تمہاری طرف سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے تمام تفصیل بتا کر زرار بن حسین کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ کچھ دیر حیرت سے قتیبہ کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یونس کو اس مہم میں شامل کر سکتے ہیں؟ میں تمہیں اس بات کا مشورہ نہیں دوں گا، قتیبہ بن مسلم نے کہا۔ میرا خیال ہے پہلے انس کو بلا لیا جائے۔ انس قتیبہ بن مسلم کے شعبہ جاسوسی کے سربراہ کا نام تھا، جسے کچھ عرصہ پہلے ہی قتیبہ نے اس عہدے پر فائز کیا تھا۔ انس آ گیا تو قتیبہ بن مسلم اور زرار بن حسین نے تمام صورتحال سے اسے آگاہ کیا۔ تمام صورتحال سن کر انس بولا، میں اس حق میں نہیں کہ یونس کو اس منصوبے کا حصہ بنایا جائے، لیکن اس وقت حالات یہی بتا رہے ہیں کہ اسے اس منصوبے میں شامل کر لیا جائے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو انس، قتیبہ نے کہا، میں خود انس کو اس منصوبے میں شامل نہیں کرنا تھا، لیکن حالات کا تقاضا کچھ اور لگتا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، انس مسکراتے ہوئے بولا، کہ یونس وہاں جا کر نہ صرف خود پھنسے گا بلکہ ان دونوں کو بھی پھنسوائے گا۔ یہ بات تم اتنے یقین سے کس طرح کہہ رہے ہو؟ قتیبہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرا تجربہ یہ بات کہہ رہا ہے، انس نے مسکرا کر جواب دیا۔ مزید کچھ بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ زرار بن حسین یونس کو اپنے ساتھ بخارا لے جائے گا، اور زرار بن حسین اسے بخارا لایا، اور اب زرار بن حسین اور یونس اور اپنے منصوبے کو دوبارہ غور سے دیکھ رہے تھے تاکہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ اس پورے منصوبے کے دوران ان سے کہاں غلطی ہوئی تھی۔ ہمارے بخارا پہنچنے تک سب کچھ ٹھیک ہے، زرار بن حسین کہہ رہا تھا، ہم نے اپنے منصوبے پر یہاں تک کامیابی سے عمل کیا تھا، اصل خرابی ہمارے بخارا پہنچنے اور تمہارے پورناس سے ملنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کا ہم اس وقت تک پتہ نہیں چلا سکتے جب تک ہم پورناس تک رسائی حاصل نہیں کرتے۔ ایسا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم ابو موسیٰ کو رہا کرا سکیں۔ تم درست کہہ رہے ہو، یونس بولا، لیکن ہم عام طریقے سے پورناس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں پورناس کو اغوا کرنا ہوگا، لیکن یہ آسان کام نہیں ہوگا، اور یہ کام مشکل بھی نہیں ہوگا۔ زرار بن حسین نے مسکرا کر کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یونس نے سوال کیا تو زرار اسے ایک نیا منصوبہ بتانے لگا جو پورناس کے اغوا کے بارے میں اس کے ذہن میں آیا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی پورناس کے محل کے باہر دو سائے منڈلانے لگے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ محل کے اندر جانا چاہتے ہوں، لیکن انہیں محل میں جانے کا راستہ نہ مل رہا تھا۔ وہ محل کے دروازے سے محل میں ہرگز نہیں جانا چاہتے تھے، بلکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ چوری چھپے اس طرح محل میں داخل ہو جائے کہ کسی کو اندر جانے کی خبر نہ ہو۔ یہ زرار بن حسین اور یونس تھے۔ ان دونوں نے محل کے گرد 2-3 چکر لگائے۔ ان دونوں کو اندازہ تھا کہ انہیں دیوار پھاند کر محل کے اندر جانا ہوگا، اور وہ محل کی دیوار پھاندنے کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ محل کی دیواریں کسی طرح بھی قلعے کی فصیل سے کم اونچی نہیں تھیں، اور اس پر جگہ جگہ پہرے کا انتظام بھی تھا۔ زرار اور یونس یہ جانتے تھے کہ یونس کے یہاں سے بھاگنے کے بعد یہاں کے پہرے دار چوکنے ہوں گے اور محل کا پہرا شدید ہو گیا ہوگا۔
لیکن ان دونوں کو ہر حال میں ان خطرات میں سے گزرنا تھا۔ آخر ایک مناسب جگہ دے کر زرار بن حسین نے یونس کو اشارہ کیا کہ وہ دیوار پر رسی پھینکے۔ اس مقصد کے لیے ایک مضبوط رسی وہ دونوں اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس رسی کے ایک سرے پر ایک کانٹا نما ہک لگی ہوئی تھی جس کے 4 کونے تھے۔ یہ ہک دیوار کے ساتھ رسی کو پھانسنے کے لیے تھی۔ جس جگہ وہ دونوں کھڑے تھے یہ محل کی پچھلی طرف تھی۔ اس طرف گلی بھی بالکل ویران تھی کیونکہ اس طرف لوگوں کا آنا جانا دن کے وقت بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت تو پھر رات کافی گہری تھی۔ زرار کا اشارہ پا کر یونس نے رسی کا ہک والا سرا پکڑا اور اسے گھما کر دیوار کے اوپر پھینک دیا۔ پہلے ہی کوشش میں رسی کا سرا دیوار کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا کر کسی چیز سے ٹکرایا جسے کسی قدر اونچی آواز پیدا ہوئی۔ زرار بن حسین اور یونس یہ آواز سن کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتے رہے تاکہ آواز کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کا جائزہ لے سکیں، لیکن حالت نارمل تھے۔ شاید یہ آواز پہرے داروں میں سے کسی نے نہیں سنی تھی۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد جب کچھ نہیں ہوا تو زرار نے یونس کو اشارہ کیا کہ وہ دیوار کے اوپر چلا جائے۔ یہ اشارہ پاتے ہی یونس نے رسی کو کھینچا تو رسی کا ہک دیوار کے سرے کے ساتھ پھنس گیا اور رسی تن گئی۔ یونس رسی کی مدد سے دیوار پر چڑھ گیا۔ یونس کے بعد زرار بن حسین بھی دیوار پر چڑھ گئے۔ اوپر سے دیوار کم از کم 2 میٹر چوڑی تھی اور اس پر 2 گھڑ سوار پہلو با پہلو چل سکتے تھے۔ جس جگہ وہ دونوں چڑھے تھے وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ دونوں بغیر وقت ضائع کیے دوسری طرف نیچے اتر گئے۔ دیوار کے اس طرف مکمل اندھیرا تھا اور یہاں بھی کوئی نہ تھا، لیکن وہ صحن کے وسط میں پہرے داروں کو دیکھ سکتے تھے۔ ان پہرے داروں سے ان دونوں کو زیادہ خطرہ نہیں تھا کیونکہ وہ دونوں صحن کے اندھیرے حصے میں تھے اور اس بات کے مواقع کم تھے کہ انہیں دیکھ لیا جائے گا۔ زرار کے لیے یہ بہت عجیب بات تھی کہ صحن کی دیوار کے ساتھ ساتھ بالکل ہی اندھیرا تھا جبکہ روشنی صحن کے وسط میں تھی اور وہ بھی اتنی تھوڑی کہ صحن کی وسعت کے لحاظ سے ناکافی تھی۔ ان دونوں کو اصل خطرہ محل کے اندر موجود پہرے داروں سے تھا اور محل کے اندر ذرا سے بھی غلطی ان دونوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی تھی۔ تم ادھر ہی ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ زرار بن حسین نے یونس کے کان میں سرگوشی کی اور محل کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ اندھیرے میں چلا جا رہا تھا۔ یونس نے پہلے ہی زرار کو محل کا نقشہ ایک کاغذ پر بنا کر سمجھا دیا تھا۔ اگرچہ یہ نقشہ پورا نہیں تھا لیکن زرار بن حسین کے لیے کافی تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آخر وہ اس راہداری تک پہنچ گیا جو محل کے اندر جاتی تھی۔ اس نے احتیاط کے ساتھ اس راہداری میں جھانک کر دیکھا۔ راہداری نیم تاریک تھی اور اس میں 2 پہرے دار موجود تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ زرار بن حسین ان دونوں کے ہلکے ہلکے قہقہے سن سکتا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے راہداری کے دروازے کی طرف ہی آ رہے تھے۔ انہیں اس طرف آتا دیکھ کر زرار بن حسین دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس طرف اندھیرا تھا اس لیے وہ مطمئن تھا کہ اگر پہرے دار باہر بھی آ جائیں تو وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پہرے داروں کی آوازیں آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھیں اور پھر یہ آوازیں آہستہ آہستہ دور ہٹنے لگیں۔ زرار بن حسین نے دوبارہ احتیاط سے راہداری میں جھانکا تو پہرے دار واپس جا رہے تھے۔ اس سے زرار نے یہ اندازہ لگایا کہ پہرے دار راہداری میں گشت کر رہے تھے۔ زرار بن حسین واپس آیا اور یونس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے یونس کو سمجھا دیا تھا کہ ان دونوں نے کیا کرنا ہے۔ واپس راہداری کے دروازے پر پہنچ کر زرار بن حسین نے اندر جھانکا تو دونوں پہرے دار دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ جو ہی دونوں پہرے دار مڑے زرار اور یونس خاموشی سے راہداری میں داخل ہو گئی اور دونوں نے ایک ایک آدمی کو پیچھے سے اس طرح پکڑ لیا کہ ان دونوں کے دونوں ہاتھ پہرے داروں کے منہ پر تھے تاکہ پہرے داروں کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکے، اور پھر فوراً ہی دونوں نے پہرے داروں کی گردنوں پر ہاتھ سے وار کر کے انہیں بے ہوش کر دیا۔ انہیں بے ہوش کر کے زرار اور یونس انہیں اٹھا کر راہداری سے باہر لے آئے اور انہیں دیوار کے ساتھ اندھیرے میں لٹا دیا۔ اسی کام سے فارغ ہو کر وہ دونوں دوبارہ راہداری میں داخل ہو گئے۔ راہداری کے دوسرے سرے پر پہنچ کر دونوں رک گئے۔ یہاں سے ایک اور راہداری نکلتی تھی جس کے دوسرے سرے پر محل کی بالائی منزل پر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ زرار بن حسین نے اس راہداری میں جھانکا، یہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔
وہ دونوں اس راہداری میں چلتے ہوئے محل کے بالائی منزل پر پہنچ گئے۔ یہ بات وہ پہلے ہی معلوم کر چکے تھے کہ پورناس کی خوابگاہ محل کے بالائی منزل پر ہے۔ محل کی بالائی منزل پر بھی کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ بالائی منزل پر 3 کمرے تھے اور ان تینوں میں سے ایک پورناس کی خوابگاہ تھی۔ زرار نے باری باری سب دروازوں میں تالے کے لیے بنے سوراخ سے تینوں کمروں میں جھانکا۔ آخری کمرے میں اسے پورناس نظر آیا۔ وہ نیم برہنہ حالت میں ایک نو عمر دوشیزہ کے ساتھ مست تھا۔ زرار نے یونس کو اشارہ کیا تو وہ دروازے کے ساتھ دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے خود آگے بڑھ کر دروازے پر ہلکی سی دستک دے دی۔ جواب میں اندر سے پورناس کے نشے میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ دروازے پر کون ہے؟ میں پہرے داروں کا کمانڈر ہوں، زرار بن حسین نے قدرے آواز اور لہجہ بدل کر کہا۔ تو تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جا کر پہرا دو، پورناس نے نشے میں جھومتی ہوئی آواز میں کہا۔ شاید اس نے شراب پی رکھی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور پورناس نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ وہ پہرے داروں کے کمانڈر کی بات سننا چاہتا تھا، لیکن اس نے جو ہی سر باہر نکالا ایک ضرب اس کے سر پر لگی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا، زرار بن حسین اس کے بے ہوش جسم کو تھام چکا تھا اور اسے گھسیٹ کر کمرے سے باہر لا چکا تھا۔ پورناس کے سر پر ضرب یونس نے لگائی تھی، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور یونس نے اسے پکڑ کر کمرے سے باہر کھینچ لیا۔ کمرے میں موجود لڑکی کو معلوم بھی نہ ہو سکا تھا کہ پورناس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ سمجھی کہ شاید پورناس پہرے داروں کے کمانڈر کے ساتھ گیا ہے۔ زرار نے پورناس کو کمرے سے باہر کھینچنے کے بعد فوراً نیم برہنہ جسم کو کندھے پر اٹھایا اور کچھ دیر بعد وہ دوبارہ محل کے صحن میں تھے۔ انہوں نے اسی جگہ سے دیوار پھلانگی جہاں سے وہ اندر آئے تھے اور پورناس کے بے ہوش جسم کو لے کر واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ یہ 2 کمروں کا ایک مکان تھا جو انہوں نے پورناس کو اغوا کر کے اس جگہ لانے کے لیے چند روز پہلے ہی کرائے پر لیا تھا، ورنہ ان کا اصل ٹھکانہ شہر سے باہر ایک قصبے میں تھا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر زرار بن حسین نے پورناس کو اچھی طرح رسیوں سے باندھ دیا، پھر ایک کپڑے سے پورناس کا منہ بھی باندھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے پورناس کے بے ہوش جسم کو اٹھایا اور اسے دوسرے کمرے میں فرش پر لٹا کر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ پھر یونس اور زرار دونوں آرام کرنے کی غرض سے فرش پر ہی لیٹ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب شاید پورناس 2 یا 3 دن تک ہی ہوش میں آئے گا۔ قتیبہ بن مسلم کو بخارا سے ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی تھی، جس سے وہ بخارا کی فوج کے لڑنے کے طریقے اور دروان خزاں کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں جان سکتا۔ یہی اس کی سب سے بڑی پریشانی تھی۔ ابھی تک اس کے تمام جاسوس ناکام ثابت ہوئے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے جاسوس کسی علاقے میں ناکام ثابت ہوئے ہوں۔ اب وہ زرار بن حسین کی طرف سے کسی خبر کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ موسم گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اور پہاڑوں پر جمی برف پانی بن کر دریاؤں میں بہنے لگی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی فوج کو مصروف کرنے کی غرض سے مرو سے باہر فوجی مشقیں شروع کرا دیں۔ اس کے علاوہ اس نے بخارا کے دوسرے علاقوں سے بھی فوجیں بلانے کے لیے اپنے قاصد دوڑا دیے۔ اس کا زیادہ تر وقت اپنے خاص کمرے میں گزرنے لگا۔ وہ دروان خزاں سے جنگ کرنا چاہتا تھا اور اس جنگ کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ دروان خزاں سے جنگ ان تمام جنگوں سے مشکل اور مختلف ہوگی جو اب تک قتیبہ لڑتا آیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس جنگ میں شکست کے مواقع زیادہ ہیں، کیونکہ اس کو جو اطلاع ملی تھی اس کے مطابق اگر قتیبہ بن مسلم دروان خزاں سے جنگ کرتا تھا تو دروان خزاں کم از کم 2 سے 5 لاکھ تک فوج جمع کر سکتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں قتیبہ بن مسلم زیادہ سے زیادہ 40 اور 45 ہزار کا لشکر جمع کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ قتیبہ بن مسلم کی ایک اور کمزوری یہ تھی کہ اس کے جاسوس ابھی تک اسے کوئی کام کی بات نہیں بتا سکے تھے۔ بہرحال ان تمام خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ متوقع جنگ کا منصوبہ بنا رہا تھا اور وقتاً فوقتاً وہ اس منصوبے پر اپنے سالاروں سے بھی مشورے لیتا اور ان کے مشوروں کی روشنی میں اگر کوئی تبدیلی اس کے خیال میں بہتر ہوتی تو وہ نقشے پر چند نئے نشانات کا اضافہ کر دیتا۔ اسے جب بھی فرصت ملتی وہ فوج کی مشقوں کا جائزہ لینے کے لیے شہر سے باہر چلا جاتا۔ دن پر دن گزر رہے تھے اور زرار بن حسین کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، اور یہ بات قتیبہ بن مسلم کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔
پورناس کو چوتھے دن ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو بندھا ہوا پایا۔ اس کا منہ بھی بندھا ہوا تھا اور وہ فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے نئی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے تمام واقعات جو بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ساتھ پیش آئے تھے یاد آنے لگے۔ اس نے کوشش کی کہ اپنے ہاتھ رسیوں کی گرفت سے آزاد کر لے، لیکن اس کے ہاتھ بڑی مہارت سے باندھے گئے تھے اور وہ ان کو کھولنے میں ناکام رہا۔ کمرے کی تمام کھڑکیاں بند تھیں۔ صرف روشن دان سے آنے والی روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دوپہر ہونے والی ہے۔ دوپہر کے وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور زرار بن حسین کمرے میں داخل ہوا۔ پورناس کو ہوش میں دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، مجھے امید تھی کہ تم آج ہوش میں آ جاؤ گے۔ ہوش میں آنے کے لیے تم نے بہت انتظار کروایا ہے۔ جانتے ہو تم کتنے دن بعد ہوش میں آئے ہو؟ زرار بن حسین نے سوالیہ نظروں سے پورناس کی طرف دیکھا اور پھر جیسے خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا، تم 3 دن بعد ہوش میں آئے ہو، اور ان 3 دنوں میں دروان غزہ نے تمہاری تلاش میں سارا بخارا چھان مارا ہے، مگر تم اسے کیسے ملتے؟ تم تو ہماری قید میں ہو۔ یہ کہہ کر زرار بن حسین مسکرانے لگا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ بولا، میرے خیال میں تمہیں بھوک تو لگی ہوگی، ٹھہرو میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ یہ کہہ کر زرار کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کا سامان تھا۔ اس نے پورناس کے منہ سے کپڑا کھولا اور یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کر دیا، ہمارے ہاں تو تمہیں یہ روکھی سوکھی ہی کھانی پڑے گی۔ اس نے پورناس کو خود کھانا اس لیے کھلانا شروع کیا تھا کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر پورناس کے ہاتھ نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ جب پورناس کھانا کھا چکا تو زرار بن حسین نے اس کا منہ دوبارہ باندھ دیا۔ زرار بن حسین نے کھانے کے بعد پورناس سے بہت باتیں کی تھیں، لیکن اس کے جواب میں پورناس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ زرار پورناس کا منہ باندھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کیا کہتا ہے پورناس؟ زرار جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کر کے مڑا، یونس نے سوال کر دیا۔ کچھ نہیں، وہ اتنی آسانی سے ہماری مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ ہمارا اصل مسئلہ ابو موسیٰ کو رہا کروانا ہے، یونس نے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، زرار بن حسین نے سرسری سا جواب دیا۔ اس کا ایک حل ہے میرے پاس، یونس نے کہا۔ ابھی ہمیں چاہیے کہ پورناس سے صرف یہ معلوم کریں کہ ابو موسیٰ کو کہاں رکھا گیا ہے، باقی باتیں اس سے بعد میں بھی معلوم کی جا سکتی ہیں۔ اس کی بات زرار بن حسین کو پسند آئی۔ اس نے اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا۔ رات کو زرار بن حسین نے دوبارہ پورناس کو خود کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد زرار بن حسین نے کہا، پورناس کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہمارے ساتھی کو کہاں رکھا گیا ہے؟ کون سے تمہارے ساتھی کو؟ پورناس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں ہمارے ساتھی کو جسے تم نے چند ہفتے پہلے پکڑا تھا، اس کا نام ابو موسیٰ ہے، زرار بن حسین بولا۔ تو تم ابو موسیٰ کے ساتھی ہو؟ پورناس مسکرا دیا۔ ابو موسیٰ بخارا میں ہے اور بالکل اطمینان سے ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ زرار بن حسین اسے بخارا سے کسی دوسرے شہر لے آئے ہیں۔ اطمینان سے تو تم بھی ہو، مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ بخارا میں کس جگہ ہے؟ اسے بخارا کے قید خانے میں خاص حصے میں رکھا گیا ہے، پورناس بولا۔ اس حصے میں ہم لوگ صرف دشمن کے جاسوس یا اہم جنگی قیدیوں کو رکھتے ہیں۔ یہاں ان پر کوئی ظلم یا تشدد نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف پیار سے ان کا ذہن بدلا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر پورناس مسکرانے لگا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ ہم لوگ پیار سے دشمن کا ذہن بدلنے کے عادی نہیں ہیں، زرار بولا۔ ہم لوگ دشمن کا ذہن بدلنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت استعمال کرتے ہیں، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہمیں تمام تفصیل کے ساتھ قید خانے کے اندر کا نقشہ سمجھاؤ۔ یہ یاد رکھو کہ جہاں تم نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا وہاں تم اپنے ساتھ ظلم کرو گے۔ کچھ مزید گفتگو کے بعد پورناس زرار بن حسین کو قید خانے کے اندر کا نقشہ بتانے پر تیار ہو گیا۔ زرار بن حسین نے پورناس کا ایک ہاتھ کھول دیا تاکہ وہ اسے کاغذ پر قید خانے کا نقشہ بنا دے۔ اس مقصد کے لیے اس نے کاغذ پہلے سے ہی اپنی جیب میں رکھا ہوا تھا۔ پورناس نے تھوڑی دیر میں کاغذ پر قید خانے کا نقشہ بنا دیا۔ اس کے ساتھ اس نے قید خانے کے پہرے داروں کے متعلق تمام تر تفصیلات زرار بن حسین کو بتا دیں۔ یہ معلومات اور نقشہ حاصل کرنے کے بعد زرار نے دوبارہ پورناس کا دوسرا ہاتھ بھی باندھ دیا۔ پھر وہ اسے کمرے کے فرش پر ہی چھوڑ کر باہر آ گیا۔
बाहर आकर उसने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। कुछ मालूम हुआ उससे? यूनुस ने सवाल किया। हाँ, उसने कई अहम मालूमात दी हैं और साथ ही कैद खाने का नक्शा भी बना दिया है, जर्रार ने कहा और कैद खाने का नक्शा यूनुस को दिखाने लगा। उसने वो तमाम तफसीलात भी यूनुस को बता दी जो उसे पूर्णास ने बताई थी। कहीं वो हमें फंसवा ना दे, यूनुस ने खदशा जाहिर किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। हमें हर हाल में अबू मूसा को रिहा करवाना है, जर्रार बिन हुसैन ने कहा तो यूनुस ने इस बात पर सर हिला दिया। वो कोई पागल लगता था। उसके बाल बड़े हुए थे जो गर्द की वजह से आपस में जुड़े हुए थे। उसके मुंह से राल टपक रही थी और लोग उसको देखकर किसी कदर नफरत का इजहार कर रहे थे। उसके चलने का अंदाज भी बड़ा मुज़िका खेज था। वो दोनों टांगों को खोलकर ऐसे चल रहा था कि पहले वो एक झटके से अपना तमाम वज़न एक टांग पर डालता और फिर दूसरी टांग आगे बढ़ाकर एक झटके से तमाम वज़न उस पर डाल देता। वो कैद खाने के सामने से गुजर रहा था जब कैद खाने के दरवाज़ों पर मौजूद एक सिपाही ने उसे धुतकारा। उसने जवाब में कुछ न कहा, बल्कि हसरत के साथ उस सिपाही की तरफ देखने लगा। उस वक्त तमाम जहान की हसरत उसके चेहरे पर सिमट आई थी। यह देखकर उस सिपाही को जिसने उसे धुतकारा था, उस पागल पर तरस आ गया था। वो उस पागल को लेकर कैद खाने के दरवाजे पर मौजूद चौकी में आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? सिपाही ने हमदर्दाना लहजे में पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, तुम मुझे मारोगे, पागल ने एकदम खौफजदा सा होकर कहा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम तो बहुत अच्छे हो, सिपाही ने कहा। मैं अच्छा हूं? पागल ने हैरत से कहा। तुम झूठ बोलते हो, तुम लोग कहते हो मैं गंदा हूं। सब लोग झूठ नहीं बोलते, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे अपना नाम बताओ, सिपाही ने दोबारा पूछा। मेरा नाम? पागल ने कुछ सोचते हुए कहा। वो कुछ घबराया हुआ भी था। मेरा नाम पोरस है। पोरस, खाना खाओगे? सिपाही ने पूछा। खाने का नाम सुनकर पोरस के चेहरे पर रोशनी दौड़ आई और उसने मुंह से जवाब देने के बजाय जोर से सर को हिलाकर हाँ कहा तो सिपाही उठकर बैरक से बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में खाने का सामान था जो उसने पोरस के आगे रख दिया। खाना देखकर पोरस बिल्कुल बेढंगे अंदाज में खाने पर टूट पड़ा। उसके अंदाज से लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। जब वो खाना खा चुका तो वो अपनी उंगलियां चाटने लगा। उसे ऐसे करते देखकर सिपाही को उससे नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन वो इंसानी हमदर्दी के तहत कुछ न बोला। जब उस पागल को यकीन हो गया कि अब उसकी उंगलियों के साथ खाने की कोई चीज़ नहीं लगी रह गई है, तो उसने उंगलियां चाटना बंद कर दी और अपने मैले कुचले कपड़ों से अपने हाथ साफ कर लिए। ये कौन सी जगह है? पागल ने अहमकों की तरह सवाल किया। ये बुखारा का कैद खाना है, सिपाही ने जवाब दिया। तो मैं इस वक्त बुखारा में हूं, लेकिन मुझे तो समरकंद में होना चाहिए था। वहां पर ताजिर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हमने वहां तिजारत का सामान फरोख्त करना है। वो बेमकसद ही बोले जा रहा था। क्या तुम मुझे समरकंद छोड़ने चलोगे? उसने सिपाही से सवाल कर दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसने पागल का दिल रखने के लिए कहा। तुम यहां क्या करते हो? पागल ने फिर सवाल किया। मैं इस कैद खाने का दारोगा हूं, उस सिपाही ने जवाब दिया। फिर वो खुद ही बोला, चलो आओ तुम्हें समरकंद छोड़ाऊं। उसकी ये बात सुनकर पागल खुशी से नाचने लगा और फिर सिपाही के साथ चौकी से बाहर आ गया। सिपाही जो कि कैद खाने का दारोगा था, पागल के साथ चल पड़ा। उसे उस पागल पर तरस आ रहा था क्योंकि उसने पहली दफ़ा इतने वजीहा नौजवान को इस हालत में देखा था। पागल दारोगा को मुख्तलिफ गलियों से गुजारता हुआ एक मकान के सामने जा रुका। मेरे साथ अंदर चलोगे? पागल ने कहा तो दारोगा ने सर हिला दिया और उसके साथ मकान के अंदर दाखिल हो गया। जो ही वो दोनों मकान में दाखिल हुए, किसी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। दारोगा हैरान होकर मुड़ा। इससे पहले कि वो कुछ करता, एक तलवार उसकी शहरक के साथ लग चुकी थी। खामोशी से बैठ जाओ और अपने हाथ सर के ऊपर रख लो, उसी पागल की आवाज़ थी। ये सब क्या है? दारोगा ने हैरत से कहा। तुम्हें जो कहा जा रहा है वही करो,
پاگل نے پھر کہا تو داروغہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے ہاتھ اپنے سر سے اوپر کر لیے۔ یونس، تم اندر سے رسی ڈھونڈ کر لاؤ، پاگل نے کہا، جو کہ دراصل زرار بن حسین تھا اور اب تک وہ اپنی تلوار نکال کر داروغہ کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے اداکاری کی تھی، اسے دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ اداکاری کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد یونس اندر سے رسی لے آیا اور دونوں نے مل کر داروغہ کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے تھے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، زرار بن حسین نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگرچہ میں پاگل نہیں تھا، لیکن تم نے مجھے پاگل سمجھ کر میرے ساتھ بہترین سلوک کیا تھا، اس لیے ہم بھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ داروغہ نے پوچھا۔ ہم صرف تمہاری مدد چاہتے ہیں، یونس نے کہا۔ لیکن یہ مدد حاصل کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ داروغہ نے کہا۔ جو کام ہم تم سے لینا چاہتے ہیں اس کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ قید خانے کے خاص حصے میں ہمارا ایک ساتھی قید ہے، اس کا نام ابو موسیٰ ہے، ہم اسے آزاد کروانا چاہتے ہیں، تم اس سلسلے میں ہماری مدد کرو گے؟ زرار بن حسین نے کہا، اور اگر تم نے ہماری مدد نہ کی تو نتائج کی ذمہ داری تم پر ہی ہوگی۔ لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا، داروغہ نے کہا۔ اگر میں پکڑا گیا تو میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ تم پر کوئی گرفت نہیں کر سکے گا، ہم تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور ہاں یاد رکھو، اگر تم نے ہمارا کام نہ کیا تو ہم تمہارے خاندان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ زرار بن حسین نے کہا تو داروغہ کسی قدر خوفزدہ ہو گیا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر زرار بن حسین نے جیب سے ایک خط نکال کر داروغہ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا اور اسے پڑھنے کو کہا۔ داروغہ نے خط پڑھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ خط تو محترم پورناس کی طرف سے ہے اور نیچے دستخط بھی انہی کے ہیں، تو کیا وہ تم لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ داروغہ نے کہا۔ تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، زرار نے کہا۔ اس خط میں جو زرار نے داروغہ کو دکھایا تھا، پورناس کی طرف سے داروغہ کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ ابو موسیٰ کو خفیہ طریقے سے بھگا کر زرار بن حسین کے حوالے کر دے۔ لیکن یاد رکھو، ان تمام باتوں کی کسی کو خبر ہوئی تو تم اپنے خاندان کو محفوظ نہ پاؤ گی، زرار بن حسین نے شفقانہ انداز میں کہا تو داروغہ مزید خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے بعد زرار نے داروغہ کو کھول دیا اور پورناس کا خط اس کی جیب میں ڈالتے ہوئے بولا، یہ خط تمہاری بے گناہی کے ثبوت کے طور پر تمہارے پاس رہے گا، اس طرح تم بے قصور ہوگے اور تمام بات پورناس پر آئے گی اور تم لوگ کبھی بھی پورناس تک نہیں پہنچ سکتے۔ یاد رکھو، آج شام ہم اپنی ساتھی کا انتظار کریں گے، شہر سے باہر مشرق میں 5 فرلانگ دور۔ یہ کہہ کر زرار اور یونس نے داروغہ کو جانے دیا۔ داروغہ کے جاتے ہی زرار اور یونس بھی اس عمارت سے چلے گئے۔ یہ عمارت انہوں نے ایک دن پہلے ہی کرائے پر لی تھی اور اس سے ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اب انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہاں مزید رکنا ان لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس شام زرار بن حسین شہر کے باہر مشرق میں 5 فرلانگ دور داروغہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ داروغہ ابو موسیٰ کو لے کر آئے گا، لیکن اس کا اندازہ غلط نکلا اور اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا تھا۔ جب داروغہ ابو موسیٰ کو لے کر آیا، داروغہ نے ابو موسیٰ کو زرار کے حوالے کیا اور چلا گیا۔ زرار بن حسین ابو موسیٰ سے بغل گیر ہو گیا اور پھر دونوں وہاں سے شہر کے قریبی قصبے میں چلے آئے جہاں یونس ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک بھگی تیار کر رکھی تھی جس میں انہوں نے پورناس کو باندھ کر لٹایا ہوا تھا۔ پورناس کو زرار اور ابو موسیٰ شہر کے اندر والے مکان سے چند روز پہلے قصبے میں لے آئے تھے۔ قصبے کے مکان میں پہنچ کر ابو موسیٰ اور زرار بھگی میں بیٹھ گئے اور یونس نے کوچوان کی جگہ سنبھال لی۔ یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ اگر داروغہ ابو موسیٰ کو لے کر آتا ہے تو وہ فوراً ہی مرو کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے یونس نے بھگی پہلے ہی تیار کر رکھی تھی۔ فوراً یونس نے بھگی چلا دی اور وہ مرو کے راستے پر روانہ ہو گئے۔ شہر سے 15 فرلانگ دور جا کر یونس نے بھگی روکی۔ وہاں خینس بن یوسف 4 گھوڑوں کے ساتھ ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ انتظام زرار بن حسین کا تھا۔ اس نے خینس کو پیسے دے کر گھوڑے خریدنے کو کہا تھا اور اس جگہ انتظار کرنے کو کہا تھا۔ اس جگہ انہوں نے اتر کر پورناس کے پاؤں اور منہ کھول دیے
اور چاروں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر مرو کی طرف روانہ ہو گئے۔